السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج 26 جولائی اتوار کا دن ہے اور ایک دن باقی بچا ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر، اور آزاد کشمیر کی سچویشن نہایت دلچسپ ہو چکی ہے۔ وہاں پر طریق لبیک کی پوزیشن کیا ہے، کون سے حلقے میں طریق لبیک کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں آزاد کشمیر کے وہ کس طرح ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون وہ کتنی مضبوط جماعتیں ہیں، اور ہم پرانے الیکشنز کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ انتخابی نشان چھیننے کے باوجود پہلے کسی الیکشن میں طریق لبیک آزاد کشمیر میں کوئی سیٹ حاصل نہ کر پائی، اس کے باوجود جو ہے وہ طریق لبیک وہاں پر ان الیکشنز میں بے حد مقبول ہے اور کس طرح سے مضبوط ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طریق لبیک پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے پاس انتخابی نشان جو ہے وہ کرین نہیں ہے، بلکہ وہ طریق لبیک پاکستان کی طرف سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی انتخابی نشان ہے تو کسی کے پاس کوئی اور انتخابی نشان ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم طریق لبیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو جو ہے ان الیکشنز کے بارے میں بتا دیں کہ یہ الیکشنز 3 دن کے اندر، مختلف 3 دن کے اندر جو ہیں وہ شیڈیول ہوئے ہیں، یعنی ایک دن کے اندر مکمل الیکشن نہیں ہوں گے۔ ایک 27 جولائی یعنی کل کے روز الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پھر 2 اگست کو الیکشنز ہوں گے، اور پھر 10 اگست کو الیکشنز ہوں گے، یعنی مختلف 3 ڈیٹس کے اندر یہ الیکشنز کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ ٹوٹل جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی 53 سیٹس ہیں، یعنی ان 53 سیٹس میں سے اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ 28 سیٹس حاصل کر لیتی ہے، وہ انفرادی طور پر 28 سیٹ حاصل کر لے، یعنی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون 28 سیٹ مکمل حاصل کر لیتی ہے، یا پیپلز پارٹی کر لیتی ہے، یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کر کے 28 سیٹس مکمل کر لیتی ہیں، تو آزاد کشمیر میں اسی جماعت کی حکومت بنے گی جو 28 سیٹ حاصل کر پائے گی، چاہے وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر لے یا وہ انفرادی طور پر 28 سیٹیں وہاں پر نکال لیں، تو وہاں پر حکومت جو ہے وہ اسی پارٹی کی بنے گی جس کے پاس 53 میں سے 28 سیٹس ہوں گی۔ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتے ہیں کہ 2021 کے جو الیکشنز ہوئے تھے آزاد کشمیر میں، اس میں 53 سیٹس پر الیکشنز کنٹیسٹ ہوئے تھے، جس میں سے 32 سیٹس جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف نے نکالی تھی، 12 سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالی تھی، اور 7 سیٹس جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نکالی تھی۔ یعنی 2021 میں مسلم لیگ نون اس قدر وہاں پر مضبوط نہیں تھی، پیپلز پارٹی وہاں پر مضبوط نہیں تھی، بلکہ وہاں پر جو سب سے بڑی اور مضبوط جماعت تھی وہ تھی پاکستان تحریک انصاف۔ تو 2021 میں الیکشنز ہوئے، پاکستان تحریک انصاف نے 32 سیٹس نکالی، ان کو 28 سیٹس چاہیے تھی، اور بغیر کسی اتحادی جماعت کے، بغیر کسی جماعت کے ساتھ الحاق کیے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پرائم منسٹر عبدالقیوم خان نیازی کو جو ہے وہ وہاں پر پرائم منسٹر منتخب کیا، اور وہ وہاں پر بطور وزیر اعظم اپنے فرائض انجام دینے لگے۔ اس کے بعد 14 اپریل 2022 کو وہاں پر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے والے پاکستان تحریک انصاف کے 25 ممبران تھے۔ یعنی جس طرح پہلے پاکستان کے اندر جو ہے الیکشنز ہوئے، اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا، ایم این ایز کو خریدا گیا، اسی طرح آزاد کشمیر میں ایم این ایز کو خریدا گیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے 25 ممبران کو خریدا گیا، اور انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے، اور عبدالقیوم خان نیازی کو وہاں پر استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر حکومت بنا لی، جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حکومت ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جو ان کے صرف 12 کینڈیڈیٹس تھے، اور باقی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نے اپنی جماعت سے بغاوت کر کے جو ہے وہ اس جماعت میں شامل ہوئے، اور بعد میں 28 اراکین مکمل کر کے جو ہے حکومت بنا لی۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نہ مضبوط ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہے، وہاں پر سب سے بڑی اور مضبوط جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ تو ان الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر بوائیکاٹ کر رکھا ہے، یعنی وہ جو 32 سیٹس جیتنے والی جماعت تھی انہوں نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور اب جو ان پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ چاہے نفرت کرتا ہوگا طریق لبیک کے ساتھ، چاہے وہ نون
نون لیگ کے ساتھ نفرت کرتا ہوگا یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نفرت کرتا ہوگا، جو وہ سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ کسی صورت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا، وہ کسی صورت پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا۔ وہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو پاکستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس الیکشنز میں کل عدم ہو چکی ہے، تو پیچھے جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان بچتی ہے۔ اگر کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو یا سپورٹر جو ہے وہ تحریک لبیک سے اس کو اختلاف بھی ہوگا، لیکن اس کے پاس تحریک لبیک کو ووٹ دینے کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی وہاں پر ایسی جماعت نہیں ہے جس کو ووٹ دیا جا سکے۔ تحریک انصاف نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو وہاں پر مضبوط تھی ان الیکشنز میں اس کو کل عدم قرار دیا گیا۔ پیچھے تحریک لبیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور تحریک انصاف کا ووٹر کبھی بھی نون لیگ کی طرف یا پیپل پارٹی کی طرف تو نہیں جائے گا، تو وہ جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک پارٹی بچتی ہے اور وہ تحریک لبیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن دلچسپ ہیں، اس میں آپ سے انتخابی نشان تحریک لبیک سے لے لیا گیا، ٹاپ لیڈرشپ منظر عام سے غائب ہے، اس طرح سے کوئی سیاسی کمپین نہیں چلا پائی۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پر تحریک لبیک مضبوط اس بنیاد پر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ان کو ملنے جا رہا ہے، پاکستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ووٹ جو ہے وہ ان کو ملنے جا رہا ہے۔ تو یہ دو بڑی جماعتوں کا ووٹ تحریک لبیک کو ملے گا۔ اگر عوام نے وہاں پر بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کر دیا تو یہ ووٹ ان کو ضرور ملے گا۔ اگر وہاں پر دھاندلی نہیں ہوتی، بڑے شفاف الیکشنز ہوتے ہیں، تو زیادہ نہیں تو 5 سے 7 سیٹس جو ہیں وہ تحریک لبیک نکالے گی، اگر جو ہے وہ شفاف الیکشنز ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ وہاں پر جو حیران کن کنڈیشن یہ ہے کہ 26 جولائی یعنی آج کے روز جو ہے عمر نذیر کشمیری نے جو ہے دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، اور یہ لانگ مارچ جو ہے یہ مظفر آباد کی طرف جو ہوگا، اور راولہ کوٹ میں دھرنا دوبارہ سے جاری کر دیا گیا ہے، اور دھرنا جاری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 7 دن کی مہلت مانگی گئی تھی حکومت کی جانب سے، ان کے کچھ مذاکرات ان سے ہوئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا کہ 7 دن کے اندر آپ کے جتنے مطالبات ہیں وہ ہم پورے کر لیں گے، لیکن ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے عمر نذیر کشمیری جو ہیں انہوں نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، یعنی آج 26 جولائی اتوار کے دن یہ دوبارہ سے مظفر آباد میں لانگ مارچ کریں گے، اور دوبارہ سے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، تو الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہونے کے بھی خدشات ضرور پائے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھرپور کمپین پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے چلائی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چلائی گئی، وہاں پر سرکاری اختیارات کا بھی دریغ استعمال کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وہاں پر گرین بسیز گفٹ کی گئیں۔ تو ہم سوال یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں پنجاب کا جو پیسہ ہے وہ آزاد کشمیر میں کس سے پوچھ کر دیا جا رہا ہے؟ جو گرین بسیز کا وہاں پر اعلان کیا گیا، تو پنجاب کا پیسہ کس سے پوچھ کے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بسیز دی جا رہی ہیں صرف الیکشن جیتنے کی خاطر سے کی وجہ سے، یعنی کہ الیکشن میں لوگ ہمیں ووٹ دیں اس وجہ سے یہاں سے بسیز جو ہیں وہ وہاں تحفے کے طور پر کشمیریوں کو گرین بسیز دی جا رہی ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ پیسہ جو ہے یہ عوام کا، ہر صوبے کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں پر بھرپور کمپین چلائی، نواز شریف، مریم نواز، یہ تمام لوگوں نے جلسے کیے، بلاول بھٹو وہاں پر جلسے کر چکے ہیں، اور الیکشنز کل کے روز ہوں گے۔ آج وہاں پر ایک بھرپور جو ہے وہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے، تو حالات بڑے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں، اگر ہوں گے تو کون سی پارٹی جو ہے وہ سیٹس نکالے گی اور کتنی مضبوط ہوگی۔ ابھی آپ کو جو پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ لڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہوئے نظر آئے گی، لیکن جب الیکشن ہوں گے تو انہی دو جماعتوں نے مل کر وہاں پر حکومت بنانی، یعنی عوام کو کس طرح سے بیوقوف بنایا، الیکشن سے قبل ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی وہاں سے سیٹس نکالتے ہیں، حکومت کے وقت دوبارہ یہ دو چور پارٹیز جو ہیں یہ دوبارہ سے اکٹھی ہو کے حکومت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل۔